رضا کے لیے کرنے ہیں یہ دونوں کام، شہادت حق کا بھی، اور دوسرا کون سا ہے؟ مغفرت طلب کرنا. اور دو کام تو کیے بغیر گزارا ہی نہیں، جنت طلب کیے بغیر اور جہنم سے نجات کے لیے دعا کیے بغیر. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، البتہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. روزہ ڈھال ہے، جس دن تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو وہ نہ تو فحش کام کرے نہ شور و شغب. اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑے، اسے کہے کہ میں روزہ دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یہاں تک کا یہ ٹکڑا جو حدیث کا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی ذات کے لیے مختص فرمایا، اور یہ روزے کا اعزاز ہے اور روزے دار کا اعزاز ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر عمل کی جزا اللہ کی طرف سے مختص ہے. دنیا میں انسان کو اکثر عمل کی جزا بتا دی گئی، لیکن روزے کی جزا کا تعین نہیں کیا گیا. ہاں یہ فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی میرے سوا کوئی نہیں جو اس کی جزا کا تعین کر سکے. روزہ ڈھال ہے. ڈھال کیا کام کرتی ہے؟ وار سے بچاتی ہے. تو روزہ جو ہے وہ بھی شیطان کے وار سے اور برائیوں کے حملے سے بچاتا ہے. جس دن تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو وہ نہ تو فحش کام کرے نہ شور و شغب. روزہ دار سے دو چیزوں کی توقع نہیں کی جا سکتی. ایک تو یہ کہ وہ بے حیائی کا کوئی کام نہیں کر سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام دنوں میں اسے کرنے کی اجازت ہے، یعنی روزے کی حالت میں تو زیادہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جس کا تعلق حیا سے نہ ہو. وہ بے حیائی کا کام نہیں کرے گا اور نہ شور و شغب. اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں. اچھا، انسان کو شور کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب وہ اپنی ذات کا دفاع کرتا ہے، جب کوئی اسے برا بھلا کہتا ہے، یا جب اسے غصہ آتا ہے. غصے میں کہتا ہے نا دوسرے کو برا بھلا، تو غصہ نہیں کرنا، دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اگر کوئی کسی کی ذات کو برا کہہ رہا تب بھی اسے جواب نہیں دینا. پھر جواب کیا دے؟ اتنا ہی کہ میں روزہ دار ہوں. یعنی روزے کے ساتھ یہ کام سوٹ نہیں کرتے. تو چونکہ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، اس میں اگر شور و شغب سے بچیں گے، اس میں غصے سے بچیں گے، اس میں لڑائی جھگڑے سے بچیں گے، تو عام زندگی میں بھی بچنے کی توقع کی جا سکتی ہے. یہاں ایک اور چیز جو توجہ طلب ہے وہ ہے فحش کام. فحش کام کون سے ہیں جو روزے میں نہیں کیے جا سکتے؟ فحش کام حیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں پابندی لگائی ہے؟ نظر پر، سوچ پر، اور کانوں پر، اور زبان پر، اور جو انسان کا اپنے بدن سے، اپنے جسم سے جو بھی اشارہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے شرمگاہ پر جو بھی کام ان سے متعلق ہوں ان سے گریز کرنا ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے جو فحش کاموں میں آتی ہے، جیسے فحش لٹریچر ہو گیا، یا فحش پروگرامز ہو گئے، یا اسی طرح سے جیسے بخیلی کے کام، بخل. تو جتنے بھی ایسے کام ہیں جو حیا کے خلاف ہوں. روزہ دار جو ہے وہ حیا دار ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، اللہ سے حیا کرتا ہے، اللہ کی نظروں کو محسوس کرتا ہے. تو روزے دار سے کسی قسم کی بے حیائی کے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور روزے دار سے بخیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کے دل کے اندر کوئی ایسی بات موجود رہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے کی ہیلپ نہ کرے، یا بخیلی کی وجہ سے ایک انسان اپنے اوپر خرچ نہ کرے، یا نیکی کی بات بتاتے ہوئے کوئی بخیلی کرے. بخیلی کسی بھی نوعیت کی ہو، بخیلی کرنا جو ہے یہ روزے کے تقاضوں کے خلاف ہے.
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ روزہ رکھنے سے ایک انسان کے منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، چپ رہنے سے اسمیل آتی ہے، پھر روزہ رکھنے کے بعد جو ہے مستقل چونکہ کھانے پینے کا عمل جاری نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اسمیل آنی شروع ہوتی ہے، دوسروں تک تکلیف دہ منہ کی اسمیل پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے انسان کے منہ سے نکلنے والی اسمیل ہے جس کے اندر نیکی پروان چڑھ رہی ہے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ درجہ، یہ اعزاز دیا ہے۔ پھر فرمایا روزہ دار کے لیے دوہری خوشی ہوتی، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور دوسری اپنے رب کی ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے لیے دوہری خوشی ہے۔ افطار کے وقت کس چیز کی خوشی؟ کہ اب کھانے پینے کا موقع مل گیا، یا افطار کے وقت خوشی کسی اور چیز کی ہے؟ ایک کام کو کمپلیٹ کرنے کی، اللہ کی رضا کی خاطر ایک کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے تو مزدور اپنی مزدوری کر کے اپنا کام پورا کر کے خوش ہو جاتا ہے کہ اب میرے رب کے راضی ہونے کا وقت آ گیا، کیونکہ اب وہ دن کمپلیٹ ہوا اور یہ دن اللہ کے لیے تھا، روزہ میرے لیے ہے۔ اس بات کی خوشی انسان کے قدم زمین پر جمنے نہیں دیتی، ٹکنے نہیں دیتی انسان کو یہ خوشی کہ ایک انسان سے رب راضی ہو رہا ہے، رب کے لیے میں نے اپنے روزے کو کمپلیٹ کیا۔ دوسری اپنے رب کی ملاقات کے وقت خوشی ہوتی ہے۔ رب سے ملاقات کب ہوتی ہے روزہ دار کی؟ یعنی ایک کا تعلق تو دنیا سے ہے اور دوسری کا تعلق آخرت سے ہے، کہ جب رب سے ملاقات ہوگی اس وقت روزہ دار انتہائی خوش ہوگا۔ اس وقت اسے خوشی کس بات کی ہوگی؟ کہ میں نے ایسا کام کیا ہے اب جس کی جزا ملنے کا وقت آن پہنچا۔ رب سے ملاقات پر جزا کی توقع یہ روزہ دار کو خوش کرے گی۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، ایک نیکی 10 گنا سے 100 گنا تک ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ اس سے مستثنا ہے، وہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار میرے لیے اپنی خواہش اور کھانا ترک کر دیتا ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو یہاں اس روایت کے حوالے سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ دار میری خوشی کے لیے اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دیتا ہے، یعنی کسی اور ریزن سے نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ڈائٹنگ کی غرض سے کہ ہم ذرا سلم ہو جائیں روزے رکھ لیتے ہیں، تو چونکہ اللہ کی خوشنودی مطلوب نہیں لہذا جسم تو گھٹ جائے گا لیکن اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ اسی طرح سے ممکن ہے کہ کسی کو سلم ہونا بھی مطلوب نہ ہو، جیسے دنیا میں آج کل فاسٹنگ کا رواج ہو گیا، لوگ اس لیے روزے رکھتے ہیں کہ اس سے ہماری باڈی کا سسٹم ٹھیک رہے گا، ہماری صحت ٹھیک رہے گی۔ کچھ عرصے کے لیے روزہ رکھ لینے سے یا فاسٹنگ سے مطلوبہ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور یہ فاسٹنگ کا جو سلسلہ ہے نان مسلمز میں بھی بہت زیادہ کامن ہے اور مسلمانوں کے اندر بھی۔ یعنی اگر کسی کا آبجیکٹو یہ ہے کہ میری صحت ٹھیک ہو جائے، میرے جسم کے سارے سسٹمز ریگولرلی کام کرنے لگے، یا میں سلم ہو جاؤں، یا اسی طرح کا کوئی اور آبجیکٹو سامنے ہو، تو اس کی وجہ سے یہ جزا نہیں مل سکتی۔ اللہ کی خوشنودی کی وجہ سے جو کھانا پینا چھوڑتا ہے اجر اسی کا، نیت کے ساتھ اعمال کا فیصلہ ہونے والا ہے۔